تم نے اپنے وعدے سے وفا کرنے کے بجائے عہد شکنی کی۔ یہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ادا کیا جا رہا ہے صرف ایک حقیقی معرفت رکھنے والے دوست کا ہی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ امام کے خوش قسمت رفیق حبیب ہیں، جو حسین کی دوستی کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہیں۔ حبیب کا شمار کوفے کے بزرگوں اور عبادت گزار انسانوں میں ہوتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز ادا کرنے والے اور قرآن کی تلاوت میں شب بسر کرنے والے تھے، اور وہ بھی ایسے کہ ہر شب ایک مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت فرماتے تھے۔ ہمیشہ حسینیوں نے عبادت اور خدا لا شریک سے مناجات کے ذریعے ہی اپنے آپ کو حسینی بنایا۔ یہاں زبانی دعوے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر ثابت قدمی دکھائی اور اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفے کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، اور خون کے آخری قطرے تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ تاریخ کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ کوفیوں نے امام کو دعوت تو دی، مگر انہیں بلا کر تنہا چھوڑ دیا۔ ہم بھی تو اپنے امام کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی اس دعوت میں واقعاً سچے ہیں؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ جب حبیب امام کے قافلے کے ساتھ آ ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام کے انصار بہت کم ہیں۔ تب وہ امام سے اجازت لے کر بنی اسد کے لوگوں کو امام کی مدد کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ عاشور کے دن نماز ظہر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام امامت کے لیے آگے آئے۔ پھر ہم شامیوں کی جسارت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ جناب حبیب ان کو کچھ یوں جواب دیتے ہیں، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے، لیکن تم سب شرابیوں کی نماز قبول ہے۔ جی ہاں، کربلائیوں کی ایک خصوصیت اپنے امام کا دفاع ہے، یعنی فقط جان کا دفاع نہیں ہے، بلکہ جان کے ساتھ ساتھ امام کے افکار و نظریات کا بھی دفاع ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی یزیدی امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کربلائی شخصیات ہی تھیں جو پوری قوت کے ساتھ دشمنوں کو دندان شکن جواب دیتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد حبیب اپنے مولا کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں اور کچھ اس طرح رجس پڑھتے ہیں: تم نے اپنے وعدے سے وفا کرنے کے بجائے عہد شکنی کی، مگر ہم راہ حق میں تم لوگوں کی نسبت زیادہ وفادار و پائیدار ہیں۔ حبیب بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک شقیق کے وار سے زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور مظلومانہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ حبیب کا تو بے جان سر بھی اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج آپس میں ان کا سر مقدس حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ جی ہاں، حقیقی پیروان حق نے میدان کربلا میں اپنے وعدوں سے واقعاً وفا کیا اور جو کہا اس کو نبھا کر دکھایا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ باعث شرمساری۔ کیا ہم حبیب کی طرح اپنے ائمہ کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں یا نہیں؟